ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے کافی حساس اور کچھ تھوڑا بہت غمگین موضوعات کو بھی ہم نے پروگرام کا حصہ بنایا ہوا تھا. اب بازی صاحب کے پاس کچھ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کی جانب سے, تو کچھ یہ اس کے بارے میں بھی اندر کی بات نہیں. بنگلہ دیش دیکھیے بڑا زبردست, حالانکہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت سے تحفظات تھے اس حکومت کے بارے میں کہ کس طرح یہ انقلاب آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زبردست کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پروفیسر یونس صاحب جو آپ کہہ لیے پرائم منسٹر ہیں, انٹرم پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے, کیا ہوگا. ایگزیکٹلی میرا اگلا سوال یہی تھا کہ بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. جب تک وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ریفارمز ہم نہیں کریں گے, الیکٹرل ریفارمز نہیں کریں گے, ابھی معلوم نہیں ہے. پر وہ بہتر جانتے ہیں, ان کا انٹرنل معاملہ, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو کچھ بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے بہت اچھے سے ڈیلیور کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے نا, بنگلہ دیش کے اپنے بھارت کے فارن سیکرٹری آئے ہوئے تھے 9 دسمبر کو ڈھاکہ, تو وہاں بڑی اچھی ان کی ٹاکس ہوئیں, جہاں بنگلہ اپنے بھارت کے فارن سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ جی ہمیں وہی پرانا راگ جو الاپتے ہیں کہ جی ہندو مائنارٹیز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کے بارے میں انہوں نے کنسرنز ریز کیے. تو وہاں انہوں نے بھی صحیح کام کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, جب ہم دوسرے ممالک کے انٹرنل میٹر میں بات نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو بھی اجازت نہیں دیتے. ان کا اشارہ بھارت کی جو مسلم مائنارٹی ہے اس کے بارے میں تھا. دوسری جانب انہوں نے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, بنگلہ دیش کو تھوڑی سی اپنی پوزیشن کو تھوڑا فائن ٹیون کرنا چاہیے. جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, تو پھر اس کو انٹرنلی رہنے دیجئے نا. پھر وہ کیوں انوائٹ کرتے ہیں بھارت کے میڈیا کے لوگوں کو یا بھارت سے ٹیم کو کہ آ کر آپ خود دیکھ لیں صورتحال کیا ہے. میرے خیال میں یہ کہنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ جی بھارت سے بھی لوگ آ کے چیک کر لیں, کچھ ایسی بات نہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ انٹرنل میٹر ہے, میں بنگلہ دیش کو چاہ رہا ہوں کہ اپنی پوزیشن کو ذرا ری وزٹ کریں. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے, تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی بھارت اگر کچھ کنسرنز ہیں تو بھارت اپنی میڈیا ٹیم بھجوا دے, یہ بھجوا دے, اور آ کر خود دیکھ لیں. جب آپ کا انٹرنل میٹر, تو پھر اس سے ڈٹے رہیں کہ انٹرنل میٹر ہے. اور ٹھیک ہے, بھارت کا بھی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کا انٹرنل میٹر ہے, اور تو وہ بھی کبھی بنگلہ دیش سے نہیں کہیں گے یا پاکستان سے نہیں کہیں گے کہ اگر آپ کو مسلمانوں کی اتنی فکر لاحق ہے تو آپ بھی اپنی ٹیم یہاں بھجوا دیجئے. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو بنگلہ دیش کو یہ پوزیشن لینی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو وکرم مسری صاحب واپس گئے, تو وہاں پہ پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن ایکسٹرنل ریلیشن, فارن ریلیشنز, جس کے چیئرمین ششی تھرور صاحب ہیں. تو اس کی بھی ان کی بھی وہاں بھی انہوں نے کی کھچائی کی وکرم مسری صاحب کی کہ کیا یہ معاملات چل رہے ہیں, مطلب بنگلہ دیش اور آپ کیوں اتنا اچھل کر بول رہے ہیں اور خواہ تعلقات کو مزید خراب کر رہے ہیں. کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت کے سیکرٹری خارجہ کو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ چلیے یہ تو مائنارٹیز کا تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن آپ سے ہمیں جو پرابلم ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹا ریور واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ ہے وہ بھی تک آپ لوگ نہیں کر رہے. اس سے آپ لوگ یو آر بیٹنگ اباؤٹ دا بش, آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایگریمنٹ کو فائنلائز نہیں کر رہے. دوسرا جو ان کا ایک گنگا ریور واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ تھا جو کہ 1996 میں طے ہوا تھا, اس کو رینیو کرنا ہے, وہ بھی نہیں کر رہا بھارت. تو یہ آپ کیا مطلب آ کر ہمیں لیکچر دے جاتے ہیں مائنارٹیز پہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات آگے بڑھیں, لیکن آپ لوگ اس کا صحیح جواب, جو ہمارے لیے ایشوز آف کنسرن ہیں, جو ہمارے لیے ایشوز اتنی اہمیت کے حامل ہیں, اس پہ تو آپ کوئی جواب نہیں دیتے. مین وائل خوشخبری یہ ہے منتہا کہ بھارت کو, بنگلہ دیش کو اندازہ ہے کہ اس نے جو شیخ حسینہ نے اپنی ڈپینڈنس کی ہوئی تھی نا بھارت, اس کو کم کرنا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات بالکل ہی خراب ہو جائیں گے, لیکن یہ ہر ملک کا سوورن رائٹ ہے کہ وہ اپنے کس طرح اپنے ٹریڈ کرتا ہے, کس طرح اپنے پولیٹیکل تعلقات رکھتا ہے. تو بنگلہ دیش نے اب یہ, کیونکہ بھارت نے مثال کے طور پر شوگر, چینی کی, آلو کی, پیاز کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو بنگلہ دیش اور پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ بنگلہ دیش اب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جو چینی ہے وہ پاکستان سے امپورٹ کرے. تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا, کیونکہ ہم تقریباً 6 لاکھ ٹن چینی ہر سال ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم
50 سے 70 ہزار، اور ہماری شوگر ہم بہت سے ممالک کو کرتے ہیں، سینٹرل ایشیا جاتی ہے، عرب ممالک میں جاتی ہے، بلکہ سری لنکا بھی اور بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں جاتی ہے. تو اگر بنگلہ دیش کو ہم یہ زرعی جو اجناس ہیں خاص طور پہ آلو وغیرہ یہ بھی اگر ہم سپلائی کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ. کیونکہ بنگلہ دیش دیکھیے ہر سال تقریباً $500 ملین کی چینی امپورٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو میں نے کہا کہ دوسری اجناس ہیں. تو اگر یہ ہم پاکستان اس کو ریپلیس کرتا ہے تو وائی ناٹ. یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اس سے مزید تعلقات بڑے ہوں گے. پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آغاز آپ کو کرنا ہے انہی چیزوں سے. اب 5 اگست کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، ٹریڈ پہلے ہمارا کارگو شپ چلا بھی گیا، اس پہ بھارت میں بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بلکہ کل پرسوں میں بھارت کا چینل ایک دے رہا تھا، اس میں ایک بیچارہ بنگلہ دیشی جو ہے جرنلسٹ کو بٹھایا ہوا تھا بنگلہ دیش. انہوں نے خوب کلاس لی ہے اس لیے بھارتی اینکرز کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے کہ آپ پاکستان سے تعلقات بحال کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے 3 ملین لوگوں کو مار دیا، جینوسائیڈ کیا بنگالیوں کا، 1 ملین مبینہ جو وہ الزامات لگاتے رہتے ہیں خواتین کا ریپ کر دیا، اور ہم نے آپ کی آزادی میں آپ کا ساتھ دیا، تو آپ پاکستان کی طرف دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جو ماضی کی باتیں ہیں بنگلہ دیش، اب ہمارا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، ہم ماضی کی تلخیوں کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آزاد کراتے کراتے پورا ہائی جیک ہی کر لیا آپ نے تو مطلب وہ اب یہی ہے معاملہ کہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے تعلقات کو چین کے ساتھ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ آبویسلی ان کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں، واٹر ڈسپیوٹس بھی ہیں، اور وقت لگے گا. کیونکہ پھر بھارت کا معاملہ یہ کہ وہ ہوبرسٹک ہے، ایروگینٹ پاور ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی اس کے ارد گرد چھوٹے ممالک ہیں وہ اس کی بات سنیں، اور بس جو وہ کہے وہ حرف آخر ہو. اس طرح ہوتا نہیں ہے. بنگلہ دیش میں نے پہلے کہا کہ بڑی غیرت مند قوم ہے، اور اس طرح ہوگا نہیں کہ بس جو بھارت نے کہہ دیا. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بنگلہ دیش صحیح فیصلے کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ہماری دعا یہی ہے کہ جو بھی الیکٹرل ریفارمز ہوں وہ جلد سے جلد ہو جائیں، تاکہ الیکشنز ہوں اور ایک 5 سال کی نئی حکومت الیکٹ ہو کے اسٹیبلٹی آئے. ہماری تو خواہش یہی ہے، ہماری تو خواہش یہی ہے. اور پھر جو ہمارے فلائٹ کانٹیکٹس ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، ایئر کانٹیکٹس ہیں، جو وہ سارے ہونے چاہیے. اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس وزٹ میں ہوئی، جو سیکرٹری خارجہ ہیں، کیونکہ ڈاکٹر یونس سے ان کی ملاقات ہوئی، وکرم مسری صاحب کی. تو ڈاکٹر یونس صاحب نے کہا کہ جی سارک کو بحال کیوں نہیں کرتے آپ؟ سارک پہ خواہ آپ نے کیا یہ روڑے اڑکائے ہوئے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں ریجنل انٹیگریشن کی، اور سارک کی آپ سمٹ نہیں ہونے دے رہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور دوسری طرف ایک سب ریجنل کوئی انیشیٹیوز ہیں، جس میں بمسٹیک ہے، BBIN ہے. اس پہ آبویسلی بنگلہ دیش یا پھر ایک سیکیورٹی کنکلیو ہے، تو اس میں بنگلہ دیش بھی ممبر ہے. اب بنگلہ دیش اور اگر بھارت کے تعلقات میں کشیدگی ہے تو پھر یہ انیشیٹیوز بھی کس طرح ہوں گے، آئی ڈو ناٹ نو. آگے چل سکتے ہیں. تو پہلا تو بنگلہ دیش کا لائک ڈیٹ کہ بنگلہ دیش نے انسسٹ کیا کہ جی آپ سارک کو ریوائیو کریں. دیکھتے ہیں بھارت کیا کرتا ہے. وہ تو دیکھ لیں گے، لیکن مجھے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے میں بھی بتائیں، کیونکہ کچھ تھوڑا وقت باقی ہے ہمارے پاس. اس معاملے میں بتائیں کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیے بھارت نے تو، میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ اصل معاملہ تو پاکستان کا ہے. بھارت نے تو اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے. صحیح. پاکستان نے تو پاکستان ابھی تک وہ ایک ایمبیولنسی نظر آتی ہے، انڈیسائسو. اب دیکھتے ہیں، جو ابھی تک تو بھارت یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی ہم جو ہے چیمپئنز ٹرافی یہ تو ہائیبرڈ ماڈل پہ ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 سال جس طرح بھارت کے اخباروں میں پہلے آیا تھا. میں نے پہلے بھی شک کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ بھارت نے مانا نہیں ہوگا، لیکن بھارت خبریں ہیں اس پہ ہم نے تبصرہ ضرور کیا تھا. لیکن بھارت سے یہ کہنا کہ جی بھارت، وہ بھی جو بھارت میں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ہائیبرڈ ماڈل پہ ہوں گے، اور پاکستان انڈیا کے میچز کہیں اور ہوں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. خاص طور پہ اگر پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں فائنل پہنچ جائیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر بھارت چاہے گا کہ وہیں ہو. تو وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان نے پوزیشن لے رکھی ہے نا، ٹھیک ہے پبلک کے لیے تو ہے، لیکن بڑا واضح فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ پہلے تو یہ ایک میزبانی کہ آپ دستبردار ہو جائیں. یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی سے ہو جائیں کہ جی آپ کروا لیں جہاں کروانا، ہم کھیل لیں گے، آپ چلی جائیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ
کہیں کہ جی ہم کروا لیں کہیں اور، ہم وہاں پہ آ کے کھیل لیں گے، آپ لچک دکھا دیں گے، ہم کھیل لیں گے لیکن کہیں اور کروا لیجیے لیکن یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اگلا چیمپئن شپ جو بھی انڈیا میں ہوگی ہم وہاں نہیں جائیں گے، یہ ساتھ کنڈیشن رکھے نا، پھر مزہ آئے گا. ہماری بھی تو اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی بس پیسہ چاہیے، پیسہ کا سارا معاملہ ہے، کیونکہ براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا $2 بلین کا نقصان ہو جائے گا، پاکستان بھارت کا میچ نہیں ہوگا تو بڑے پرابلمز ہو جائیں گے. تو ہماری بھی اسٹرینتھس ہیں، آپ یہ پوزیشن ایک دفعہ لے کر تو دیکھیے. ہمیں ابھی تک شاید لی بھی ہوئی ہے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی تک وی آر اسٹیکنگ ٹو آور گنز. اف دیٹ از دا کیس آئی ایم ویری ہیپی. لیکن یہ نہ ہو کہ کیونکہ ہمارے آخر میں آ کر ہم لڑکھڑا جاتے ہیں اور پھر سب کچھ ہی دے دیتے ہیں، وہ پلیٹر میں رکھ کر دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نے عوام کی ایک امید بندھائی ہے کہ بھئی پاکستان اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہے، تو خدا را عوام کی امیدوں کو مایوس مت کیجیے گا، ہمیں اتنا ذلیل و خوار مت کیجیے گا بھارت کے سامنے کہ ہم لگے کہ ہم نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. ایسا نہ ہو. اب آپ نے پوزیشن لی ہے، یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے ہائبرڈ ماڈل مانا ہے. آپ ہمیں رائٹنگ دیں کہ 227 جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوں گے وہ بھی ہائبرڈ ماڈل میں ہوں گے. یہ تو بہت آسان فیصلہ نہیں ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جی آپ لے جائیے، جہاں بھی آپ نے کروانا ہے آپ کروا لیجئے، پاکستان اس میں نہیں کھیلے گا، اور اگر کھیلے گا تو اس شرط میں کھیلے گا کہ اگلے جو ٹورنامنٹس ہوں گے اس میں بھی ہم جو ہے ہائبرڈ ماڈل ہی کریں گے، یا اگر ہم ادھر بھارت نہیں جائیں گے. یہ پوزیشن آپ لے لیں. صحیح. اور اگر یہ پوزیشن آپ نے لے لی تو بات آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ کیسا یہ معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور ابھی تک اگر معاملہ رکا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہے، آئی سی سی کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے بغیر بھی ٹورنامنٹ کیا ٹورنامنٹ ہوگا، چاہے وہ بھارت میں ہو یا کہیں اور ہو. تو اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا جگر دکھانا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے. اور ٹھیک ہے $40-50 ملین اگر پی سی بی کو چاہیے تو ہم حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، ونڈرفل سجیشن. سو اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر کا یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.